السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 24واں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ زمر کی یہ تقریباً آخری آیات میں سے ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے شرک کا انجام بتلایا کہ آدمی جب شرک کر لیتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شرک کی خطرناکی یہ ہے کہ انسان اس شرک کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں جو کچھ وہ بھی کر رہا ہے، عبادات کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، وہ ساری نیکیاں رائے گاہ اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں بیان فرمائی: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی، ان کو یہ بات پہنچائی گئی: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں اور کوششیں برباد ہو جائیں گی۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کو خطاب کیا کہ اگر آپ سے بھی یہ غلطی ہو جائے، آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے سارے اعمال اور ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ جبکہ انبیاء شرک نہیں کر سکتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں انبیاء کو خطاب کر کے پوری امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی، نیکوکار آدمی، تہجد گزار آدمی، کیسا بھی آدمی ہو، اگر وہ شرک کر لیتا ہے اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا تو اس کی ساری نیکیاں بیکار ہیں، ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، 18 نبیوں کا نام لیا۔ 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے، بڑے بڑے انبیاء، حضرت اسحاق علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا اور اسماعیل علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے نبیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے تو ان کی بھی ساری باتیں بیکار ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ تو شرک کی خطرناکی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان شرک کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کام مشرکوں جیسا ہے، شرک کرتے ہیں۔ اسی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر کے رونا رویا تھا۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا:
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔ ایمان تو اللہ پر ہے لیکن شرک کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ اپنی بات ذہن میں نہ رکھے کہ مسلمان ہو وہ شرک نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ شرک کرتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ شرک کرتے ہیں۔ آپ مشرکین مکہ کو دیکھیے، مکہ کے جو کافر تھے وہ کتنا شرک کرتے تھے۔ ہم ان کو کافر مانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہم ہی سچے مسلمان ہیں۔ ابراہیم پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی قسم کھاتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، صدقہ اور زکوٰۃ نکالتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ان کے ہاں یہ شرک تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی شرک کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا اور ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ جبکہ مشرکین مکہ کم عمل نہیں کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے مالک تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور اس کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت تھی مسجد حرام پر، لیکن ان کے ہاں شرک تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ تو ہم اس وہم و گمان میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شرک نہیں کر سکتے ہیں، مسلمان مشرک نہیں کر سکتا ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ مسلمان اللہ پر ایمان بھی رکھے وہ شرک کر سکتا ہے۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والے شرک کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور سچی توحید پر قائم رہیں، شرک سے بچیں۔ شرک کی شرک بہت خطرناک جرم ہے اور اس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو شرک جیسی خطرناک غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو خالص توحید پر قائم دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔